بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی هذا الكلام قد نبه على فائدتين إحداهما أن استدعاء التصديق تصور المحكوم عليه ليس معناه أنه يستدعي تصور المحكوم عليه بكونه الحقيقة حتى لو لم يتصور حقيقة الشيء لم تنع الحكم عليه، بل المراد أنه يستدعي تصوره بوجه ما، إما بكنه حقيقته أو بأمر صادق عليه، فإن نحكم على الأشياء لا نعرف حقائقها كما نحكم على واجب الوجود بالعلم والقدرة وعلى شبه نراه من بعيد بأنه شاغل للحيز المعين. فلو كان الحكم على الشيء مستدعيا لتصور المحكوم عليه بكنه حقيقته لم يصح منا امثال هذه الاحکام۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی قطبی تصورات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے شارح کی عبارت وفی هذا الکلام قد نبہ علی فائدتین سے۔ شارح علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے اس کلام میں، اپنے اس کلام میں، کون سے کلام میں، لِأَنَّ كُلَّ تَصْدِيقٍ، یہ متن کی عبارت ہے، لِأَنَّ كُلَّ تَصْدِيقٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِن تَصَوُّرِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِمَّا بِذَاتِهِ أَوْ بِأَمْرٍ صَادِقٍ عَلَيْهِ وَتَصَوُّرِ الْمَحْكُومِ بِهِ كَذَلِكَ والحکم لامتناع الحکم ممن جہل احد هذه الامور، یہ کلام ہے۔ تو کیا کہتے ہیں شارح کہ مصنف علیہ رحمہ نے اپنے اس کلام میں دو فائدے پر متنبہ کیا ہے، باخبر کیا ہے۔ احداہما، دو فائدے میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے متن کی عبارت سنی۔ متن کی عبارت لِأَنَّ كُلَّ تصدیق، مصنف کہتے ہیں کہ ہر تصدیق میں ضروری ہے محکوم علیہ کا تصور یا تو بذات ہی یا بأمر صادق علیہ، اسی طریقے سے محکوم بہی کا تصور ضروری ہے، یعنی اما بذات ہی او بأمر صادق علیہ، اور حکم یعنی نسبت حکمیہ کا تصور ضروری ہے، اما بذات ہی او بأمر صادق علیہ لامتناع الحکم ممن جہل، اس لیے کہ حکم محال ہے، یعنی ایکائے نسبت و انتزاع نسبت محال ہے اس شخص سے جو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک سے ناواقف جاہل ہو، جس کے پاس ان تین تصورات میں سے کوئی ایک تصور نہ ہو۔ بہرحال شارح کہتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے اپنے اس کلام میں دو فائدے پر متنبہ کیا ہے۔ دو فائدے میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے ان استدعاء تصدیق تصور المحکوم علیہ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور کو چاہتی ہے۔ تصدیق تصور محکوم علیہ کو چاہتی ہے، تو تصدیق کے تصور محکوم علیہ کے چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ آیا مطلب یہ ہے کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بذات ہی کو چاہتی ہے، یا تصدیق محکوم علیہ کے تصور بذات ہی کو چاہتی ہے، یا تصور بوجہ ما کو چاہتی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے پہلا فائدہ اس پر متنبہ کیا ہے کہ تصدیق کے تصور محکوم علیہ کے چاہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور کو چاہتی ہے بکنہ الحقیقت، اصل حقیقت کے لحاظ سے یہ معنی نہیں ہے۔ تصدیق کے تصور محکوم علیہ کو چاہنے کا یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ
اگر یہ معنی ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جب تک محکوم علیہ کی حقیقت کا تصور نہ ہو، محکوم علیہ کی حقیقت متصور نہ ہو تو لم تنع الحکم علیہ، تو محکوم علیہ پر حکم لگانا ہی محال ہو جائے گا۔ اگر اگر تصدیق کے تصور محکوم علیہ کے چاہنے کا مطلب یہ ہو کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بکنہ حقیقت کو چاہتی، اگر یہ مطلب ہو تو پھر سے سماعت فرمائے، فی حاض الکلام قد نبہ علی فائدتین، اس کلام میں مصنف نے دو فائدے پر متنبہ کیا ہے، باخبر کیا ہے۔ پہلا فائدہ یہ کہ تصدیق کے تصور محکوم علیہ کے چاہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بکنہ الحقیقت محکوم علیہ کے تصور کو چاہتی ہے، اصل حقیقت کے لحاظ سے یہ معنی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر شے کی حقیقت کا تصور نہ ہو، حتیٰ لو لم یتصور حقیقت الشیء، یہاں تک کہ شے کی حقیقت کا تصور نہ ہو تو اس پر حکم لگانا ہی محال ہو جائے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے، تصدیق کے تصور محکوم علیہ کو چاہنے سے مراد یہ ہے کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بوجہ ما کو چاہتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس پہلے فائدے پر مصنف نے کس طریقے سے متنبہ کیا کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بکنہ الحقیقت کو نہیں چاہتی بلکہ تصور بوجہ ما کو چاہتی ہے، اس فائدے پر کس طریقے سے مصنف نے متنبہ کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مصنف نے کہا لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ بذات ہی، اس طریقے سے نہیں کہا، اگر اس طریقے سے کہتے تو مطلب یہ ہوتا کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بکنہ الحقیقت اصل حقیقت کے لحاظ سے محکوم علیہ کے تصور کو چاہتی ہے۔ اگر بذات ہی کہتے، اگر یوں کہتے من تصور المحکوم علیہ بذات ہی، لیکن مصنف نے ایسا نہیں کہا بلکہ یہ کہا من تصور المحکوم علیہ اما بذات ہی او بامر صادق علیہ یعنی تصدیق میں ضروری ہے محکوم علیہ کا تصور یا تو اس کی حقیقت کے لحاظ سے ہو یا اس پر صادق کسی امر کے لحاظ سے ہو، تو او کا لفظ او بامر صادق علیہ کا لفظ بڑھا کر کے متنبہ کر دیا اس بات پر کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بوجہ ما کو چاہتی ہے۔ بہرحال بلکہ مراد یہ ہے کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بوجہ ما کو چاہتی ہے۔ اب محکوم علیہ کا تصور بوجہ ما اما بکنہ حقیقت ہی او بامر صادق علیہ، یا تو اصل حقیقت کے اعتبار سے محکوم علیہ کا تصور ہو یا اس امر پر صادق کسی امر کے لحاظ سے محکوم علیہ کا تصور ہو۔ بہرحال فإنا کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بوجہ ما کو چاہتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ محکوم علیہ کے تصور بکنہ ہی کو چاہتی ہے۔ کیونکہ فإنا نحکم علی الاشیاء، کیونکہ بہت مرتبہ بہت ساری چیزوں پر، ایسی چیزوں پر ہم حکم لگاتے ہیں جن چیزوں کے حقائق کو ہم نہیں جانتے، تو اگر تصدیق محکوم علیہ کے تصور بذاتہا کو چاہتی تو یہ حکم لگانا صحیح نہیں ہوتا۔ رہی بات یہ کہ بہت مرتبہ ہم ایسی چیزوں پر حکم لگاتے ہیں جن کے حقائق کو ہم نہیں جانتے، جیسے کہ ہم حکم لگا دیتے ہیں کہ اللہ علیم، اللہ قادر، اس طرح کا اللہ رب العزت پر علیم ہونے کا، قادر ہونے کا ہم حکم لگا رہے ہیں،
حالانکہ اس کی ذات اور اس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اگر تصدیق محکوم علیہ کے تصور بکنہ الحقیقت کو چاہتی، مقتضی ہوتی، تو اس طرح کا حکم ہی لگانا صحیح نہیں ہوتا۔ اسی کو شارح کہہ رہے ہیں فَإِنَّا نَحْكُمُ عَلَى الْأَشْيَاءِ، کیونکہ ہم چیزوں پر، ایسی چیزوں پر حکم لگاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزوں پر حکم لگاتے ہیں جن چیزوں کے حقائق کو ہم نہیں جانتے ہیں، جس طریقے سے کہ ہم واجب الوجود پر حکم لگاتے ہیں علیم ہونے کا اور قدیر ہونے کا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بوجہمہ کو چاہتی ہے، تصدیق محکوم علیہ کے تصور بوجہمہ کو چاہتی ہے، تصور بے ذات ہی کو نہیں چاہتی۔ یعنی تصدیق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ محکوم علیہ کا تصور بکنہ حقیقت ہی ہو۔ مثال کے طور پہ کبھی ہم کسی چیز کو، کسی شکل کو دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ شکل کسی حیز معین کو گھیرے ہوئے ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شبہ حیز معین کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اگر حکم علی الشیء محکوم علیہ کے تصور بکنہ حقیقت ہی، تو اگر حکم علی الشیء محکوم علیہ کے تصور بکنہ حقیقت ہی کا مقتضی ہوتا، حکم اگر مقتضی ہوتا تو ہم سے اس طرح کے احکام صحیح نہیں ہوتے، حالانکہ ہم سے اس طرح کے احکام صحیح ہیں۔ تو اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بکنہ حقیقت ہی کو نہیں چاہتی ہے، بلکہ تصدیق محکوم علیہ کے تصور بوجہمہ کو چاہتی ہے۔ یہ تو پہلے فائدے کا بیان ہوا کہ شارح نے کہا کہ مصنف اپنے اس کلام میں دو فائدے پر متنبہ کیے ہیں، دو فائدے سے باخبر کیے ہیں۔ دو فائدے میں سے پہلا فائدہ آپ نے سنا، اس کا حاصل یہ کہ مصنف نے باخبر کیا کہ تصدیق کے تصور محکوم علیہ کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ محکوم علیہ کے تصور بوجہمہ کو چاہتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ محکوم علیہ کے تصور بکنہ الحقیقت کو چاہتی ہے۔ رہی بات دوسرا فائدہ کیا ہے جس پر مصنف نے باخبر کیا، تو آگے اس کا بیان ہو رہا ہے کہ دوسرا فائدہ یہ کہ اپنے اس کلام سے اس بات پر باخبر کیا کہ حکم دو معنی کے درمیان مشترک ہے۔ انشاءاللہ اس دوسرے فائدے پر گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔